نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ آج 2 رمضان المبارک گزر چکا ہے اور 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مالک الملک اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کریں اور پھر یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے پروگرام اور درس کا عنوان اور موضوع ہے رمضان ذی شان، کہ رمضان المبارک بڑی ہی شان والا ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور شان کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے، دیگر اس کی عظمتیں اور اس کی شانیں وہ نہ بھی بیان ہوں، یہ ایک عظمت ہی اس کے ذی شان ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ہم تصور کریں کہ یہ اللہ نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب اس ایک جملے کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں ہی اس مہینے کی عظمت اور شان کو بیان کر دی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو عظمت اور شان عطا کی ہے۔ اب اس کا سبب اور وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت اور شان عطا کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن خود بڑا ایک مقام اور مرتبے والا اور شان و عظمت والی کتاب ہے۔ اب قرآن کی شان کیا ہے؟ جب ہم قرآن کی شان سمجھ لیں گے پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ رمضان کی شان کیا ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، یہ اللہ جل شانہ کی کلام ہے۔ ایک کلام ہے آپ کی، ایک ہے میری، کسی ادیب کی، کسی خطیب کی، کسی واعظ کی، مفسر کی، مقرر کی، کسی بڑے سے بڑے انسان کی، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ ایسا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔
جس کا ہم سر کوئی نہیں، جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کا شریک کوئی نہیں، جو واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثال ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اب قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، تو کیا مطلب ہے کہ قرآن اس کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، قرآن ایک مقدس کلام ہے۔ جس طرح اللہ شان والا ہے، اس طرح اس کی کلام بھی شان والی ہے۔ جتنا اللہ بلند ہے، اس کی کتاب اور کلام بھی اتنی ہی بلند مقام والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ شان والا، مقام والا، عزت والا، عظمت والا، رفعت والا ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ نے رمضان عطا کیا ہے۔ یہ بڑی ہی ایک شان والا مہینہ ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دیتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کتنے بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو بندے بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، بڑا نیک، نوافل پڑھنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور دوسرا بندہ ایک عام معمولات کی جو عبادات اس پر واجب اور فرض ہیں وہ ادا کرنے والا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، ہوا کیا، جو بندہ زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ شہادت کی موت پا گیا، ایک مارکے اور غزوے میں شہید ہو گیا، اور جو معمول کی عبادت کرتا تھا، فرائض اور واجبات ادا کرتا تھا، وہ اس سے 1 سال کے بعد تبھی موت فوت ہوا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو بندہ بعد میں فوت ہوا، تبھی موت فوت ہوا، وہ درجے میں شہید سے زیادہ درجے میں بلند ہے، اس کو شان اور مقام زیادہ بلند ملا ہے، حالانکہ وہ شہید ہوا اور عبادت گزار بھی زیادہ تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ خواب دیکھ کر بڑا متعجب ہوا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عجیب سا خواب مجھے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ سے ایک سوال کیا، اے ابو طلحہ، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، یہ جو بندہ بعد میں تبھی موت فوت ہوا، شہید کے بعد فوت ہوا، کیا اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے روزے رکھے تھے؟ جی اللہ کے رسول، اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا اور اس نے روزے رکھے تھے، اور میں وہ فرائض نمازوں کی پابندی کرتا تھا، ادا کرتا تھا۔ جی اللہ کے رسول، وہ فرض نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم معمولی سمجھ لیا ہے اس بات کو کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے، اللہ نے اس وجہ سے اس کے درجے میں اور شہید کے درجے اور مرتبے میں اتنا فرق کر دیا جنت میں جتنا زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ دیکھو، آپ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہوگا۔ یہ رمضان المبارک جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عام دنوں جیسے دن ہیں، عام راتوں جیسی راتیں ہیں، سرد اور گرم سارے معاملات ہیں، لیکن بابرکت اللہ نے ان کو بنا دیا۔ انسان اس مہینے میں عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دیگر عبادات بجا لاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
فرمایا اللہ تعالیٰ ابن آدم کے سارے اعمال نیک وہ جو بھی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ 10 گنا کم از کم کسی بھی عمل کا اجر دیتا ہے۔ کم از کم جو اجر ملتا ہے نا، ثواب ملتا ہے انسان کو، کوئی بھی وہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، وہ صدقہ و خیرات کرے، تلاوت کرے، اذکار کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر ایک نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں اس کی لکھتا ہے، کم از کم۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں 10 سے بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ اللہ ایک نیکی کا اجر، ایک نماز کا اجر کتنا دیتا ہے؟ 700 نمازوں کا اجر مل جاتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا الصوم، روزہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اس کو الگ کر دیا ہے، اللہ نے روزے کو اس سے استثناء کر دیا، الگ کر دیا۔ اللہ جی روزے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ فرشتوں تم بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا تھا، اس نے سحری کی ہے، اب اس نے نیت کی ہے، روزہ رکھا ہے اس نے، تم بس یہ لکھ دو میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، بندہ جانے اور میں جانوں۔ اللہ جی کیا مطلب ہے؟ میں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو راضی کر دوں گا، میں اس کو جزا خود دوں گا۔ اللہ جی کیا جزا دیں گے؟ اگر اس صیغے کو مجہول پڑھا جائے دوسرے اعراب کے ساتھ، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ کیا جی؟ اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اس روزے کی وجہ سے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اپنا دیدار نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے دیدار کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دیدار اور زیارت کی بات کی نا، اللہ کا چہرہ دیکھنے کی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں دیکھو گے۔ اللہ کے رسول کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو اتنا رش ہوگا، اللہ کی ساری مخلوق جمع ہوگی، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جب چاند اپنی 14ویں رات کا ہوتا ہے، پورے جوبن پر ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھنا پڑے کوئی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے رب کا اس طرح دیدار کرو گے۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے نا، یہ روزے دار بھی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں نا، فرمایا ہم نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، باب الصلاۃ، باب الجہاد، مختلف نام رکھے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس دروازے سے پورے پروٹوکول سے ایک خاص اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کر کے جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوں گے، رمضان کی قدر کرنے والے ہوں گے، اللہ اس دروازے سے صرف ان لوگوں کو داخل کرے گا۔ یہ لوگ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ اعلان کرے گا اور میرے بندو راضی ہو؟ اللہ پوچھے گا بندوں سے، کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ پوچھے گا میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ بندے کہیں گے اللہ ابھی بھی ہم نے راضی نہیں ہونا، جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ یہاں مل جاتا ہے، کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اللہ ساری مشکلیں ختم ہو گئی، ساری آزمائشیں ختم ہو گئی، اللہ ابھی بھی ہم نے راضی نہیں ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میرے بندو ابھی 2 نعمتیں ایسی ہیں جو میں نے تمہیں عطا نہیں کی، وہ 2 نعمتیں میں تمہیں عطا کرنے لگا ہوں۔ جنتی حیران ہو جائیں گے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے چہرے سے نور کے پردے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے چہرے سے نور کے پردے ہٹا دے گا اور اللہ کہے گا یہ میرا چہرہ ہے جس کے لیے تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، آج تم میرا چہرہ دیکھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں
کہ جنتی لوگ جب جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھیں گے تو آنکھ جھپکنا بھول جائیں گے. اتنا حسین چہرہ جس اللہ نے اس کائنات کو حسن عطا کیا ہے وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جس اللہ نے اس کائنات کو اتنا حسن بخشا ہے وہ اللہ کی خود کتنا خوبصورت ہوگا. اور اللہ ساتھ ہی اعلان کریں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں آج کے بعد، فلا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا. یہ ہے رمضان کی عظمتیں، یہ ہے روزے کی شان کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے کیا کرے گا، روزے داروں کو اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور کامیاب ہو جاؤں، کوئی ایسا کام بتا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک الصیام، ابو امامہ روزے رکھا. ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ایک عام عمل ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، مجھے وہ خاص عمل بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو امامہ تم کہتے ہو یہ عام عمل ہے، مجھے پورے دین میں روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ملتا. لا عدل لا، اس روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، یہ روزہ سب سے اعلیٰ ایک عمل ہے. یہ روزہ، یہ رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی شان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ دنیا میں روزہ رکھتا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا ہے، اور وہ حرام امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ کم نہیں تولتا، کم نہیں ماپتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، چوریاں نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا روزے کے اندر جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. وہ سارا دن اس انداز میں گزارتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، سارا دن نیکیاں جمع کرتا رہتا ہے. اجر کیا ملے گا، یہ روزہ کیا کرے گا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ہوگا کیا، اس اثنا میں اللہ کے عرش کے پاس دو بندے آ جائیں گے، قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا. قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ ہے، یہ ساری رات بستر پہ نہیں ہوتا تھا، نیند قربان کر دیتا تھا اور یہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ رات کو میرے ساتھ آباد رکھتا تھا. اے اللہ میں تیرے سامنے یہ سفارش کرتا ہوں اپنے اس بندے کو میری سفارش قبول کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور روزہ بھی اللہ سے کہے گا اللہ میں نے سارا دن اس بندے کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اللہ اس نے میری قدر کی، اللہ اس نے میرا حیا کیا، اللہ اس نے میری جس طرح قدر کرنے کا حق تھا وہ کی تھی. اے مالک الملک آج میں تیری بارگاہ میں یہ سفارش کرتا ہوں اس بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. حدیث کے الفاظ ہے اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کر لے گا، رمضان کی سفارش بھی قبول فرما لے گا. تو یہ روزہ روزے دار کو کہاں لے جائے گا، اللہ کی جنت میں لے جائے گا. یہ ہے رمضان کی شان. اور روزے دار اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے. دیکھیں جسم اس کا بھی ویسا 5-6 فٹ کا جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے نہیں رکھا اس کا بھی ویسا ہی جسم ہے، وہ بھی 2 ہاتھ رکھتا ہے، اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کا بھی چہرہ ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کا بھی دل ہے، یہ سارا کچھ ہے، ایک جیسا وجود ہے. لیکن جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جاتا ہے. پورا بندہ پسند آنا تو بڑی بات کی بات ہے یار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم، روزے دار جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند ہوتی ہے، اتنی پسند آتی ہے. اللہ کو اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہو جاتی ہے. کستوری کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا کے عطر پرفیوم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کو اپنے روزے دار بندے کی یہ منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے. اللہ یہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کی اتنی عزت کرتا ہے، اللہ اس بندے کا اتنا اکرام کرتا ہے جس بندے نے اللہ کی مان کا روزہ رکھا ہوتا ہے. اور اللہ صلہ کیا دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام حدیث ہے، سب سنتے ہیں، فرمایا من صام رمضان، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان و احتسابا، حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، اللہ کے چہرے کا دیدار پانے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے جو بندہ روزے رکھتا ہے رمضان کے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ گناہ کتنے ہوتے ہیں؟ جی میں اور آپ اپنے گریبان میں اگر منہ ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں، میری 40 سالہ زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 70 سال ہے، اگر میں ان کو شمار کرنا شروع کر دوں میں نہیں کر سکتا اپنے گناہ. اور یار کسی بندے کے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ دوسری حدیث کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک بندے کے گناہ زمین و آسمان کا یہ سارا خلا جتنا بھی ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اگر اتنے بھی گناہ لے کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ایک اور حدیث ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو جائیں. اب سمندر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ زمین سے 3 گنا بڑا سمندر ہے. اب سمندر کے اوپر جو وہ جھاگ ہے اس کے برابر بھی انسان کے گناہ ہو جائیں، کچھ شمار ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اللہ کے لیے روزہ رکھنا بندے کا کام ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینا اللہ کا کام ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے انسان کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ نے معاف کرنے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر ایک بندہ وہ روزہ رکھا اس نے اور وہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ. اللہ اس کی قدر اتنی کرے گا، اللہ اتنا عزت اور احترام دے گا، اللہ اس بندے کا اتنا اکرام کرے گا، وہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، سارا دن وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کب شام کا وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا تو میں روزہ افطار کروں گا. بندہ سارا دن وہ انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اسے اب پورا یہ یقین ہوتا ہے یہ مزدوری ملنے کا وقت ہے، یہ اجرت ملنے کا وقت ہے، میں نے سارا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اب میرا اللہ مجھے اس کا اجر ادا کرنے والا ہے، اللہ مجھے سارے دن کی محنت اور مشقت کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ کیا دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، جو بندہ روزے دار ہے نا اللہ اس کو 2 خوشیاں عطا کرتا ہے. ایک خوشی اس کو روزہ افطار کرتے ہوئے ملتی ہے کہ وہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کی طبیعت میں حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا وہ خیر و عافیت سے پورا ہو گیا، وہ مومن بندہ خوش ہو جاتا ہے.
اسے فرحت ملتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت میسر آتی ہے، میں نے اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ میں نے جو پہلے حدیث بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک خوشی اسے ملتی ہے روزہ افطار کرتے ہوئے، اور وفرحۃ عند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ اس وقت دے گا جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، معمولی ایام نہیں ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی شان والا مہینہ ہے۔ اللہ جن کو عطا کر دیتا ہے ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، جب یہ مہینہ آ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہو میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں وہ مہینہ عطا کیا ہے، عطاکم شہر مبارک، تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے تمہارے پاس آ گیا جو بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیسی برکتیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس مہینے کی ابھی پہلی رات ہوتی ہے، ابھی وہ شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کیا پروٹوکول ملتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اللہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ بندوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہم جنت تک آئے تھے، جنت کا دروازہ ہی بند تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ اور فرمایا بَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، ہو نیکیوں کا شوق رکھنے والے، ہو عبادت کا ذوق رکھنے والے، ہو اللہ کو راضی کرنے والے، اے اللہ کے بندے بھاگ کے آ جا، جلدی جلدی آ جا، سیل لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، جلدی آ جا، اقبل، بھاگ کے آ، توجہ کر، اہتمام کر، اب اللہ کی جنتوں کو حاصل کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، او گناہوں کے عادی انسان، او اللہ کے نافرمان بندے، اللہ سے دور گئے ہوئے لوگوں، اللہ سے ناراض لوگوں، آ جاؤ، کچھ خیال کرو، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تو رب کی رحمت میں آ جاؤ۔ وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کروا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بے نصیب ہے کہ جس کو یہ مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے کی قدر ہی نہ کی، اس مہینے میں اس نے عبادات کر کے اپنے رب کو راضی ہی نہ کروایا، جنت کو حاصل ہی نہ کر سکا۔ جس کو اللہ نے یہ موقع دیے اور اس نے ضائع کر دیا، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، یہ بڑے ہی بابرکت ایام ہیں، لمحات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ مہینہ آئے میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں۔ ہم ذرا نظر دوڑا کے تو دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنی برادری میں دیکھیں، اپنی مساجد میں دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، بیسیوں لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے۔ ہماری ماں ہمیں سحری بنا کے دیا کرتی تھی، باپ افطاری کا سامان لے کر آیا کرتا تھا، بھائی ہمارے ساتھ چل کر تراویح پڑھنے جایا کرتے تھے۔ وہ آج نظر نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ مسجد کے نمازی تھے، اذانیں دینے والے نظر نہیں آتے، وہ نمازیں پڑھانے والے نظر نہیں آتے، امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے، افطاریوں میں حصہ لینے والے نظر نہیں آتے۔
اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نظر نہیں آتے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ معلوم نہیں ہے میں ہوں یا نہ ہوں، رمضان آئے آپ ہوں یا نہ ہوں، تو یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں، ہم لغویات میں نہ پڑیں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، ان قیمتی لمحات کی قدر کریں، اپنے آپ کو مصروف کر دیں قرآن مجید کی تلاوت میں، اذکار میں، یاد الہی میں، صدقہ و خیرات میں، نماز تراویح میں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، نیکی کی گفتگو کریں، اور ہم سحریوں اور افطاریوں میں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ہم رات کا قیام کریں، تہجد پڑھیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ دعا سے مجھے یاد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے مومن بندے کی رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک دعا ایسی ہے جو اللہ قبول کر لیتا ہے، ایک دعا، پکی بات ہے، گارنٹی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر روز اپنے مومن بندے کی ایک دعا ایسی ہے جو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعائیں کریں، 30 دن ہے، 30 دعائیں ہماری قبول ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک دعا ہماری قبول ہو گئی، ہمارے لیے سارے کام ہی ہو جائیں گے۔ ایک دعا کون سی؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ واللہ العظیم یہ دعا قبول ہو گئی، ہمارے سارے کام ہی ہو گئے، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس مہینے کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے وہ ہم کریں، اپنے آپ کو عبادات میں زیادہ مصروف رکھیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ مہینہ جب ختم ہو تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کے متعلق تو خود اعلان کرتا ہے کہ میں ہر رات اور ہر افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔